اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی سامعین و سامعات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نبوت، رسالت اور نبوت کے خصائص، علامات تفصیل کے ساتھ ان پہ گزشتہ ملاقاتوں میں بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سابقہ انبیاء کے صحیفوں میں، کتابوں میں، زبور و تورات میں، انجیل میں، اسی طرح دنیا کے مشہور مذاہب جن کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کی مراد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ اور ہسٹری میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آج کی ملاقات میں اہم ترین باتیں ہونے والی ہیں وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعوت اور پیام ہے کہ جس میں آپ نے سب سے پہلے ایک بہت بڑے بت کو جو توڑا تھا، وہ برادری ازم کا بت، اور خود کو برتر سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا جاننے والا بت۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس بت کی قوت اور طاقت ہر دور میں مسلمہ مانی گئی ہے۔ لات، منات، عزا اور ہبل کی وہ طاقت نہیں تھی کہ جس قدر طاقتور یہ بت تھا کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری برادری، میں سب سے اچھا ہوں، باقی لوگ گھٹیا ہیں، کمی ہیں، وہ چھوت ہیں، وہ سلام لینے کے قابل نہیں، ملنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، ان سے گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر عجب پسندی، خود پسندی، اعجاب النفس، اپنے آپ پہ اترانا، اپنے آپ کو خوب تر، بہتر سے بہترین، افضل سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا جاننا، اور اس کے لیے ایسا وافر سامان سوسائٹی میں ملتا ہے اور مفت میں ملتا ہے، جہاں سے مرضی جتنا مرضی لے لو، جھولیاں بھر لو، 24 گھنٹے نان سٹاپ یہ مارکیٹ کھلی رہتی ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ مگر میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ذمے اللہ نے جو کام لگائے تھے، وہ اگر گنے تو میرے خیال میں پوری شریعت میں سارے انبیاء کی ڈیوٹی صرف ایک تھی، وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، وہ تربیت کے ذریعے ہو، وہ تعلیم کے ذریعے ہو، وہ آیات کے پڑھنے سکھانے کے ذریعے ہو، وہ صرف ایک تھی کہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جو بیماریاں، جو برائیاں، جو غلطیاں اور گناہ پائے جاتے تھے، معاشرے کو ان سے پاک کرنا تھا، باقی سب اس کے ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، پیغمبروں کی رسالت کے حوالے سے، انسانوں کی انسانیت کے حوالے سے۔ تو آج ہماری ملاقات اللہ رب العزت کے پاک کلام سورۃ الحجرات سے ہے۔ یہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے حقوق کے تذکرے کے بعد جب انسانی حقوق کا تذکرہ آیا ہے تو اس میں آیت نمبر 9 کے اندر جس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لڑائیاں سب سے زیادہ یا ذاتیات پہ ہوتی ہیں یا وسائل اور مسائل پہ ہوتی ہیں۔ دھرتی کس کی ہے، زمین کس کی ہے، پراپرٹی کس کی ہے، یہ رشتہ میں نے کرنا ہے، میں نے لینا ہے، دوسرا اس میں جو ہے وہ ٹانگ نہیں اڑائے۔
دوسری طرف سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ مختلف طریقوں سے دین اور دنیا کے معاملات میں لڑائیاں اور جھگڑے، اسلام یہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اپنے اصحاب کی جس طرح تیاری کی ہے، امت کی بھی تیاری کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو گروہ ہیں، اللہ نے دونوں کو مومن کہا ہے۔ اگر مومنوں کے دو گروہ، ہمارے ہاں آج ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یا مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خود فرشتے بن کے بیچ میں کودیں گے، کرامن کاتبین بن کے لوگوں کے، بھلے وہ اللہ کے نزدیک ولایت کے درجے پہ ہوں، اللہ کے ہاں محبوب ترین ہوں، برگزیدہ ہوں، رب ان سے راضی ہو چکا ہو اور معافیوں کے اعلان کر چکا ہو، مگر ہم اپنا خبث باطن اور اپنے نفس کی شرارتیں اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنی زبان بے لگام کر دیتے ہیں، تحریر کو بے نیام کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو اور تقریر بالکل بے باک کر دیتے ہیں، گویا کہ رب نے ہم ہی کو جج بنایا ہے۔ ایسے نہیں، مالک الملک فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی دو جماعتیں اقتتلوا، یہ آپس میں قتال پہ اتر آئیں، غلط فہمی کی وجہ سے، مشاجرات کی وجہ سے، یا کسی عقیدے کے مسئلے کی وجہ سے، یا کسی باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کے نکل آئیں، میدان میں اتر آئیں اور برسر پیکار ہو جائیں، مار کے قائم کر دیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ رب العزت نے یہاں جو کتاب کا مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے، جو شریعتوں کا مزاج ہے، جتنا مرضی انسان لڑ لے آخر صلح ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں، کلمہ گو جو ہوتے ہیں، مومنین، یہ فرشتے نہیں، انسان ہی ہیں۔ کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں دو بھائیوں کا میٹر نہیں ہے، دو گروہوں، دو جماعتوں، دو گروپس کا بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو آپ اصلاحی بنیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ کی اور میری ڈیوٹی مزید آگ کے اوپر تیل نہیں ڈالنا، زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا، اور اس کو بڑھاوا نہیں دینا۔ ان دونوں کی اصلاح کی پہلی کوشش، اگلا سٹیپ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، سمجھانے کے باوجود، اصلاح کے باوجود، اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے، بغاوت پہ اترا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب آپ کو دوسرا سٹیپ لینا ہوگا کہ بغاوت کرنے والے، زیادتی کرنے والے، بگاڑ کو بڑھانے والے اور صلح کی طرف نہ آنے والے، ان دونوں میں سے جو صلح کی طرف نہیں آ رہا، آپ ان سے لڑیں گے اور قتال کریں گے۔ اور مقصد کیا ہے؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، ان کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے، ان کو کاٹ کے ختم کرنا مقصد نہیں، زندگی بھر کے لیے بہکائے رکھنا اور انہی میادین کے اندر زندگی گزار دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اصلاح کے ذریعے، گفتار کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے آپ نے اصلاح پیدا کرنی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر یہ لوٹ آتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنا حاکم مانتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے عدل کے ساتھ۔ میں بارہا اس سٹیج سے عدل کی وضاحت کر چکا ہوں کہ انصاف کا لفظ ایک محدود معنی میں ہے، یہ نصف سے ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو آدھا آدھا کر دینا، تقسیم کر کے بانٹ دینا، یہ انصاف ہوگا۔ لیکن ہر جگہ انصاف سے پیٹ نہیں بھرتا، عدل ضروری ہے۔ ایک بچے کو دودھ کا فیڈر ہیں دونوں بھائی، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اور دوسرے کو 3 روٹیاں، آپ روٹیوں والے اسے انصاف کر کے اس کو دودھ کا فیڈر دے دیں کہ آج تو یہ پی، اور چھوٹے بچے کو کہیں کہ آپ روٹی کھائیں، تو یہ انصاف
نہیں ہے. آپ اسے انصاف کہہ رہے ہیں مگر یہ عدل کے منافی ہے. عدل ہے وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ جگہ دینا. یہ آپ کا عدل ہے. جوتا بھی آپ کا ہے، کیپ اور ٹوپی اور پگڑی بھی آپ کی ہے. ان دونوں کو سنبھالنا ذمہ داری ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں نے ایک ہفتہ جوتے کو پاؤں میں رکھا ہے، پگڑی سر پہ رہی ہے، اب اگلا ہفتہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جوتا سر پہ رہے اور پگڑی پاؤں کے نیچے باندھ کے چلوں، تو بے وقوفی ہوگی انصاف کے نام پہ، مگر یہ عدل نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہاں عدل، کس کو کیا ویلیو دینی ہے، کیسی اتھارٹی دینی ہے. اور یہاں عدلیہ کے اندر کچھ چیزیں برابر ہوتی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ قاضی مدعی کو اور مدعا علیہ کو برابر نظر سے دیکھے گا. کلکم من آدم، سب آدم کی اولادیں برابر نظر سے دیکھا جائے گا. وکلکم من تراب، سب مٹی سے ہیں، برابر دیکھا جائے گا. مساوات. لا فضل لعربی علی عجمی، عربی اور عجمی سامنے ہے. عدل اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے گا، مساوات کی نظر سے دیکھا جائے گا. کوئی ریڈ گورا ہے یا کوئی بلیکش ہے، انصاف اور عدل اور مساوات کی نظر سے دیکھنا یہ کتاب اللہ کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ اگر رشتہ دار ہے تو فیصلہ اور ہے، میری اس سے محبت اور پیار ہے تو فیصلہ اور ہے، میری اس سے دشمنی یا مخالفت ہے میں اس کو رگڑ کے رکھ دوں تو اللہ کہتے نہیں، یہاں آپ سے عدل مانگا گیا ہے. وَأَقْسِطُوا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ یحب المقسطین. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تھوڑا سا فرق ہے ظلم میں اور عدل میں. اگر اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہے ہیں، قاسطین اللہ کو ناپسند ہے، مقسطین رب کو پسند ہے. مقسطین وہ ہیں جو پوری کوشش کریں ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو مل جائے، حق والوں تک چلا جائے، اور اس کی پہلی آخری قسط مکمل جائے اور کہیں ڈنڈی نہیں لگے. تو یہ لوگ اللہ کو پسند ہے. اور اگر کوئی ظالم ہے، ان قسطوں کو ہڑپ کرنے والا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے یہاں فیصلہ کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، لفظ میں، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں، اس بات کے اوپر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کسی بھی مسلمان کو یہ جرأت نہیں ہوئی، ایون کہ غیر مسلموں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی پیغمبر کے یارانے اور گھرانے کو ایسے نہیں لے رہے جیسے آج کلمہ پڑھنے والے منافق کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خالی کر رہے ہیں. نہ گھرانے کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ پاکیزہ نہیں، اپنے مقاصد نکالنے کے لیے نہ میرے محبوب کا یارانہ اور دوستانہ پاکیزہ ہے. اور ایسی لڑائیاں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ شاید اس دور میں سوچی نہیں گئی تھی. جھگڑے تھے، اختلافات تھے، مگر اختلاف میں اور مخالفت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اختلاف یہ ہے کہ میری رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے. وہ لوگ اختلاف کرتے تھے مگر مخالفت نہیں. مثال لیجئے، قرآن مجید کی سب سے آخری صورت جو اتری وہ صورت النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ، یہ پوری صورت ہے جو سب سے آخر میں اتری ہے. مشہور یہ ہے کہ آخری آیت وہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، حالانکہ دین کے اندر جو احکام اور نواہی تھے وہ مکمل ہو گئے. یہ اس بات کا اعلان حجۃ الوداع میں کر دیا گیا. اس کے بعد بھی آیات اتری ہیں، اور یہ جو صورت ہے پوری اتری ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے سیاسی بصیرت اور حکومت کے انداز اور اطوار کے فہم سے نوازا تھا. آج تلک دنیا ان کے فیصلوں پہ جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے پازیٹیولی اس کو لے رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے دل و جان سے، لیکن کچھ کلمہ پڑھ کے نفاق کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اس شخص کی کوئی ایک بھی خوبی نہیں تھی. انہوں نے ایک گروپ بنایا، اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں لیکن میں اس کو کسی وجہ سے گروپ کہہ رہا ہوں، کمیٹی کہہ لیں، اہل علم کی کمیٹی.
علماء فیصلہ دیتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے، مختلف لوگ بیٹھیں، آراء کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ فیصلہ دیں، انفرادی فیصلہ نہ ہو، کتاب و سنت پہ، دلائل پہ مبنی ہو۔ جیسے آپ ماشاءاللہ جامع سلفیہ میں دیکھتے ہیں، ہماری ایک پوری کمیٹی، فتویٰ کمیٹی بیٹھتی ہے، کوئی ایک آدمی کا فتویٰ نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کتاب و سنت کے فہم اور تفہیم کے ساتھ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اس میں ایک نام آ گیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں، بہت جونیئر ہیں۔ سینئر لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا۔ اعتراض غلط نہیں ہوتا ہے، دائرے کے اندر، حدود کے اندر رہ کے اپنا اختلاف ریکارڈ کروانا ہوتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بڑے لوگوں کے اندر یوں بچے کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے مخالفت میں یہ نہیں کہا کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے اب نام دے دیا ہے تو یہ نام رہے گا۔ یہ ہوتی ہے مخالفت، جو کرنا ہے کر لیں، ہم نے فیصلہ دے دیا ہے، عہدہ دے دیا ہے، بٹھا دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور اس مخالفت کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ آپ نے پنجاب کے اندر گزشتہ حکومت میں ایک بڑی اندرونی چپکلش سنی، دیکھی، نتائج اس کے دیکھے کہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ رکھنا ہے، اس کے بعد سیاسی افہام و تفہیم کی کوشش کی گئی، مگر فیصلہ ڈن رہا، اینڈ پہ جا کے جو ہوا اس کے نتائج دیکھے گئے۔ خیر، ایک الگ پہلو ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری کمیٹی کو بلا لیا، کہے آئیے، تشریف رکھیے، میں نے جسے کمیٹی میں جوان کی حیثیت سے داخل کیا ہے، میں نے عمر کو نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا ہے، میں نے کچھ اور دیکھا ہے۔ سوال رکھا گیا کہ یہ جو سب سے آخری سورت اتری ہے، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ توابا، یہ جو ہے کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے انداز میں شرح کی، تشریح کی، وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نصرت کا ذکر کیا ہے، فتوحات کا ذکر کیا ہے، کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، کامرانیوں کی اطلاع دی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں کے اسلام کی طرف رغبت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا اس کے تذکرے کیے ہیں، اور کوئی کمی بیشی ہو جائے تو توبہ کا ذکر کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں شرح کی، تشریح کی، تفسیر کی، توضیح کی، وضاحت کی۔ اینڈ پہ جا کر کے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ جی بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھا، جو سیکھا ہے، میرے مطابق یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے، رحلت کا اعلان ہے، اس دنیا سے چلے جانے کا اعلان ہے۔ کیوں؟ جب کسی چیز کے مشن کی تکمیل کی آخری تقریب ہو جائے، ہم اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کلاس کا فائنل اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی اس کو ٹی پارٹی یا جو بھی اس کو الوداعی پارٹی جس طریقے سے اچھے الفاظ سے دے دی جائے، تو اعلان یہ ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں سے آپ کا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، باقی امتحان ہے آگے جو سلسلے ہیں۔ انہوں نے جب یہ وضاحت کی کہ جس مشن کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ مشن مکمل ہوا، لوگوں کو جو دین کی دعوت دینی تھی، جو روڑے اٹکا رہے تھے، وہ اپنی مخالفتیں چھوڑ کے دین میں آنے لگ گئے، آ گئے، اور آپ کو تیاری کا حکم دے دیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہی ہوا۔ تو جو مخالفت تھی ہماری طرح نہیں تھی، اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا حل کیا نکالا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمیٹی کے مستقل رکن بنے اور سدا بہار رہے۔ بسا اوقات آپ میں اور مجھ میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے دو رائے ہو سکتی ہیں، اپنی رائے کے اوپر مجھے خود دلائل دیکھنے ہیں،
مجھے ڈھونڈنا ہے، اپنے مخالف کو ادب کے دائرے میں رہ کے احترام اور وقار کے ساتھ سننا ہے، تذلیل کر کے نہیں، دلیل کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اگر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یار اس کی بات وزنی ہے، اس کی دلیل میں قوت ہے، تو پھر میں مخالفت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اختلاف سمجھ آ گیا ہے، دلیل سمجھ آ گئی ہے، تو سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، آپ کا جو حق کو تسلیم کرنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، شریعت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور حدیث کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے کسی شخص کے سامنے چھوٹا ہونے والی بات نہیں، اور نہ بندہ اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، جو فضولیات و لغویات ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ امام بن کے، علماء بن کے، بہت بڑے رائٹر اور صحافی بن کے جو من میں آتا ہے بول رہے ہیں، شاید ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جو لکھا گیا یا بولا گیا اس کا حساب ہونا ہے اور حساب لیا جانا ہے اور کہا جانا ہے کہ پڑھیے۔ جب احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کیے گئے تو پھر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پگھلتے دیکھا ہے، اور پھر بڑی آسانی سے صرف ایک جملہ بولتے ہیں، جناب اس کا سافٹ ویئر جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو دنیا نے کرا ہے، جب اللہ رب العزت کے ہاں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے ہیں یا بدلے جانے ہیں، وہ بڑے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ اس لیے یہیں پہ توبہ کر لیں اور عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے انما المؤمنون اخوہ، کلمہ پڑھنے والے دشمن نہیں ہوتے، ایمان لانے والے یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، مگر مخالفت میں زندگی بھر کڑتے رہنا، مرتے رہنا، جلتے رہنا، جلاتے رہنا، ذلت اور رسوائی لینا، اور دو لڑتے ہوئے آپس کے اندر میں نے 12 سنگے دیکھے لڑ رہے ہیں، سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور دشمن وار کر کے ان کو پھر اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ دشمن تو لڑائے گا، وہ تو آپ کو بہکائے گا، وہ تو چاہے گا کہ آپ آپس میں گتھم گتھاؤں، لیکن ہمیں عقل کب آئے گی؟ ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے، بغداد جب بڑے علمی مسائل پہ جا رہا تھا اور عروج پہ تھا، اختلافات باہمی اس قدر دقیق تھے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر نحویوں کے دیکھ لیں، کوفہ اور بصرہ کی جنگ ہے، صرفیوں کو دیکھ لیں، وہاں علمی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک لفظ کیا، ایک حرف کے اوپر بھی اس کے معانی کیا ہے، مقاصد کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، مطالب کیا ہے، اس کی بھی سنتے تھے ہم کہ بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ وہ جینون بال کی کھال اتار کے دکھا رہے تھے، مگر دوسری طرف دشمن بھی گھات میں تھا۔ اور پھر دنیا نے وہ دن دیکھے کہ جب مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنے، در و دیوار بنے، تو مقصد کے اوپر آئیے، یہ باتیں ہم نے غیروں سے کرنی تھی۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ جزا دے ان ہستیوں کو جنہوں نے اسلام کا مقدمہ عالمی عدالتوں میں لڑا ہے، ذاکر نائک اور ان سے ماقبل آدم احمد دیدات، اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کی حقانیت، پیغمبروں کی حقانیت، وحی کی حقانیت پہ بات کی ہے، مسلکوں کے اوپر چھوٹے موٹے ایک دوسرے کو شیعہ سنی وہابی کے چکر میں نہیں ڈالا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے دے کہ ہم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو تو بری النفس قرار دیا ہے، بری الذمہ قرار دیا ہے، ہم بہت نیک، پاک، صاف۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ایک بات پہ، آپ ایک کمپنی کا سوٹ پہن کے، ایک برانڈ کا، بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں، مگر برانڈ کو گالیاں دے رہے ہوں کہ برانڈ اچھا نہیں، لوگ اچھے نہیں، تو میرے بھائی پھر اس کا یہ پہن کے آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، ایک شخص بڑا مدلل گفتگو کر رہا ہے اور دنیا میں شہرت کما رہا ہے، عروج پہ ہے، کانفرنسز ہیں، لوگ ہیں، فالوورز ہیں، اور اس بات پہ راضی ہے کہ میرا ایک بیان پورا ورڈ سنتی ہے۔ بھئی آپ نے بیان کہاں سے کیا ہے؟ حدیث سے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ جی کتاب ہے سامنے، یہ جناب لکھی کیسے گئی؟ محدثین نے لکھی، لکھنے والے سب غلط، سند کے سارے راوی غلط، اور بالخصوص ان میں سے جو شخص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، میرے محبوب کا صحابی، اس کی صحبت پہ بھی اعتراض ہے، صحابی ہونا بھی اچھا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی حدیث ٹھیک ہے، وہ لی جا رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے، اپنا نام بنایا جا رہا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو رگڑا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بت توڑے تھے، 21 سال لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ بیت اللہ کے 360 بت بیت اللہ میں رہے ہیں، اور آپ نے 21 سال تھوڑی مدت نہیں ہے، آپ نے 13 سال ان کے ہوتے ہوئے وہیں ان کے سامنے لائیو سجدے اللہ کو کیے ہیں، اور 8 سال مدینے میں آ کر کے وہ پھر پڑے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کی نماز اگر بیت المقدس کی طرف ہے تو 16 ماہ کے بعد آپ نے رخ مدینے میں آ کر کے بیت اللہ کی طرف، تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں بت ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ کے گھر پہ جعلی چیزوں کا قبضہ تھا۔ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ کا ہے، ان بتوں کو مزید 8 سال ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ حالانکہ اگر کہیں جانا ہو، رہنا ہو، تو ہم سب سے پہلے اس گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر وہاں اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں۔ رب کا گھر ہے، پیغمبر کی پاور ہے، ایک مکے میں 4000 دنیاوی پہلوانوں کی قوت ہے، ایک ایک پنچ لگتا بت نیچے آتے، اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت بھیج کے بیت اللہ صاف کروا دیتا، لیکن کہا پہلے لوگوں کے دلوں میں جو بت ہیں وہ نکالو۔ ان میں ایک بت تھا برادری ازم کا، ایک بت تھا عجب پسندی کا، میں اور میرا فرقہ اچھا ہے باقی سب غلط ہے، میں جنتی ہوں باقی سب جہنمی ہیں، میں حق پہ ہوں باقی سب باطل ہے۔ اور اس مخالفت برائے مخالفت نے اور تنقید برائے تنقید نے ہمارا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ کہنے والے، بلکہ یہ منظر آپ نے دیکھے ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ، ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہیں، یقین کیجئے مارنے والا بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور جو مر رہا ہے وہ بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ آگ لگانے والا بھی ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اور جس کا گھر جل رہا ہے، جس کی دکان جل رہی ہے، جس کی مارکیٹ جل رہی ہے، وہ بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ تو کیا ہمیں یہ مخالفت سکھائی گئی تھی؟ نہیں، کہا تم بھائی ہو، لہٰذا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائی بھائی بن کے اختلافات ہو جائیں تو ان کا باپ نہیں بدل جاتا، ان کی ماں نہیں بدل جاتی، آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں مگر نسب کا رشتہ نہیں بدل سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، مومن ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، آپ اسے بے شک دائرہ اسلام سے نکالتے رہیں، اگر اللہ نے اس کو جنت دے دی تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی بات۔ اس لیے سلو والا پہلو رکھیں، اخوت والا پہلو رکھیں، واتقوا اللہ۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں نہ رہا، بے باک ہو، نہ ڈر ہو، بہادر ہو، دلیر ہو، شیر ہو، جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو، جو من میں آئے وہ بول دیتے ہو، نہ تمہاری کوئی زبان پکڑ سکتا ہے، نہ تمہارا قلم پکڑا جا رہا ہے، نہ تمہارے رویے، گفتار و کردار وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، تم مدر پدر آزاد ہو۔ اللہ کہتے ہیں شرم کرو، لعلکم ترحمون، یہ دنیا کے رحم کے رشتے تو تم توڑ رہے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے محبوب کے 13 رحموں کو جس طرح رنگیدہ گیا ہے، میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا منفی سوچ رکھتا ہو، اور آپ کسی کی بیوی کے بارے میں ایسی منفی سوچ رکھے، رب گواہیاں دے، قرآن صفائیاں دے، مگر پیدا ہونے والا ظالم اپنے صرف ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ کہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سب سے پیاری محبوبہ، جس کی گواہی آسمان سے قرآن مجید میں اتری، انہوں نے زہر دے کے میرے محبوب کو مارا تھا، ایک ایک جگہ پہ، اور وہی چیزیں جو ایک صحابی کے حق میں ہیں انہی کے خلاف لے جا کے، جن کے خلاف ہے ان کے حق میں ان کو لا کر کے، یہاں تو ڈگ ڈگی ہو جائے گی، جگلری ہو جائے گی، جادوگری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا رحم کا رشتہ صرف یہیں پہ نہیں جو کاٹ رہے ہو، میں رحمان ہوں، اگر تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں پیدا نہ ہونے دیتا، وہی مروا دیتا، کہیں گندی نالی کے اندر جو ہے وہ پھینکوا دیتا تو کسی گٹر میں پڑے ہوتے۔ لہٰذا اس قدر بے باکیاں نہ دکھاؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، للہیت، خوف اپنے اندر رکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مومنین کو آواز دے رہے ہیں، یا انسانوں کو آواز نہیں دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو سنو۔ اللہ جی کیا سنے؟ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت، گروہ یا لوگوں سے، برادریوں سے مذاق نہ کرے، سخریہ نہ کرے، تضحیک آمیز لب و لہجہ نہ اپنائے۔ سر جی ہم نے
عام لوگ اور برادریاں تو ایک طرف، جس جنگ کو میرے محبوب مٹانے آئے تھے، مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نکل آتی تھی، 100 سال جنگیں جاری رہتی تھی، میرے محبوب نے ایسا اس آتش پہ پانی ڈالا، ایسا بجھایا کہ پھر یہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے میدانوں میں نکل کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے تھے، آپس میں نہیں، آپس میں نہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ نکلتے تھے، آپ نے اس کو ختم کیا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ محنت، اس کو رگڑ کے رکھا، سائیڈ پہ کر دیا، اور اسے بنی امیہ میں، بنی عباس میں، اور مختلف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے جو رشتے ہیں ان کی برادریاں اور قبیلے بنا کے اس کو قبیلے کی جنگ بنا دیا، شریکہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میدان میں یہ نہیں دیکھا کہ سامنے باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بیٹا ہے، آمنے سامنے آئے، بیٹے نے محبت میں آ کر کے بولا، باپو ایک موقع تھا آپ بالکل میرے نشانے پہ تھے، لیکن شفقت پدری والا معاملہ جو تھا آپ کا وہ میرے من میں بیٹے کی حیثیت سے جاگا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا میں کلمے کے لیے لڑ رہا تھا، میں بچوں اور خون اور اس مقصد کے لیے نہیں، تو مسلمان نہیں تھا، اگر میری زد میں تو آ جاتا تو تجھے نہ چھوڑا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ انصار اور مہاجرین، پہلا غزوہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب بات ہے، میرے محبوب آ کے فیصلہ دے سکتے تھے کہ عثمان معاذ اللہ تو ہمارے ساتھ بدر میں نہیں گیا، لہٰذا آج کے بعد تیری منافقت پکی ہے۔ میرے محبوب کہیں عثمان ما ذر عثمان، آج کے بعد تیرے پہ بولنے والا بولے، لکھنے والا لکھے، انگلیاں اٹھانے والا اٹھائے، اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، یہ جو تیری نیکی ہے پوری لائف ٹائم تیرے پہ بھاری، تیرے لیے بہتر، ما عمل بعد الیوم، تو نے جو آج محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کیا اور دین کے لیے اپنی خدمتیں پیش کر دی ہیں، ساری زندگی بھی باقی تو اگر کوئی ایک بھی نیکی نہ کرے تو تیری کامیابی اور کامرانی اور اللہ کے ہاں معزز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے، وہ جی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ڈرپوک تھے، معاذ اللہ ایسے تھے، وہ تھے، یہ تھے۔ یہ بولنے والا کون ہے؟ اس نے کیا کیا آج تک؟ وہی یہودیوں والی عادتیں، چھپ کے وار کرنے، گھاتیں، باتیں، گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والوں پہ بھی بولا گیا تھا یہ پیٹو ہیں اور پیٹ کی خاطر لڑتے ہیں تاکہ ان کو مال پیسہ مل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ گئی، پھر کچاوے کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ وہ نہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے بات کر رہے تھے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ آسمان سے وہی آئی، ظالموں تم نے کلمہ پڑھ کے پھر کفریہ کام کیا ہے۔ یہ تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ مذاق کے لیے اللہ، اس کے رسول، قرآن، آیات، محبوب کے اصحاب، ساتھی اور یار اور مخلصین، مومنین ہی تم کو مذاق کے لیے ملے؟ فرمایا مومنو سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم کسی دوسری برادری یا قوم کے اوپر سخریہ اور مذاق والا پہلو اپناؤ۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جو مذاق کر رہا ہے اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہے، ان میں جس سے مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو زیادہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کو آپ نے رات کسی غلط جگہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اڈا ٹھیک نہیں ہے، مقام اچھا نہیں ہے، آپ نے رائے بنا لی کہ یہ بندہ برا ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، شراب و کباب کا رسیہ ہے، آپ کا ذہن بن گیا، آپ نے کیمرے میں بھی محفوظ کر لیا، سب کچھ لے لیا، مائنڈ بنا کے آپ چلے گئے۔ دو صورتیں ہیں یہاں پہ، ایک وہ جو آج سے 2 سال پہلے اس کی تفصیل چھپی، لوگوں میں آئی، میڈیا پہ آئی،
کہ ریاض کے ایک آدمی کو حکم ملا کہ فلاں آبادی میں جاؤ اور ایک شخص ہے اسے عمرہ کرواؤ. یہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے, اس کو لیتا ہے. عمرے کے دوران یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. یہ اس کے گھر اور علاقے سے پتہ کرتا ہے تو علاقے والے کہتے ہیں یار یہ بندہ تو اچھا نہیں تھا, اس کے طریقے رویے کردار اچھا نہیں تھا. وہ بندہ مطمئن نہیں ہوتا کہ مجھے خواب میں ایک بندے کے بارے میں کہا جائے میں اس کو لوں اور رب اس کو لا کر کے بیت اللہ میں حالت طواف میں وفات دے, کچھ تو ہے. بیوی سے پوچھا گیا, کہا میں علاقے سے پوچھ کے ہوں تو شہرت اچھی نہیں. کہنے لگی جی بظاہر یہی ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہیں, لیکن میرا شوہر جو تھا وہ مال پیسہ لے کے نکلتا, رات کو کوٹھوں پہ مختلف جگہوں پہ کسی ایک خاتون کو دے کے کہتا کہ یہ رات تیری میں نے خریدی ہے, کسی اور کو نہیں دینی, اس میں اگر تو اللہ توبہ کر لے تو آئندہ آنے والی زندگی میں تیرے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, یہ سدا کام نہیں ہے. تو میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ انسان بڑا عظیم تھا. اب لوگوں کی نظر میں برا ہے. دوسرا پہلو, وہ برائی تھا مان لیں, وہ جینون برائی کے لیے گیا ہے. آپ دیکھ کے ذہن برا بنا کے, مائنڈ برا بنا کے چل دیے, مگر اس کی وہ رات ٹرننگ رات تھی. یو ٹرن لیا اس نے, بدلا اپنے آپ کو, رب کے سامنے گڑ گڑایا, رویا, مخبت بنا, منیب بنا, انابتیں کی, آنسو بہائے. اللہ نے اس کے گناہوں پہ اس کے آنسوؤں سے قلم پھیر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ کے ہاں وہ اس وقت بہترین انسان ہے, جنتی ہے, نیکیاں اس کی غالب ہیں, بدیاں ختم ہیں, مگر تیرے میرے کاغذوں میں ابھی بھی وہ غلط ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کر, تیرے ان رویوں اور سوچ اور فکر کے نتیجے میں ممکن ہے تو میری نظروں میں برا اور وہ میری نظروں میں اچھا ہو. حضرات نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنی زندگی پہ. ہم بہت دور نکل گئے ہیں, من حیث القوم ہمارے رویے بگڑ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ اسپیشلی عورتوں سے بھی کہتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. یاد رکھو عورتوں کو بھی یہ اجازت نہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ خطاب تو سب کے لیے تھا, عورتوں کو یہاں الگ سے کیوں کہا گیا؟ یہاں میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں پہلے. کچھ بیچارے اٹھتے ہیں اور یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جی قرآن مجید نے ایک بھی سورت مردوں کے نام پہ نہیں اتاری, سورۃ النساء عورتوں کے نام پہ, فلاں جو ہے عورتوں کے بارے میں سورہ مریم عورت کے نام پہ, فلاں عورت کے نام پہ, لہٰذا یہ ہے وہ ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. قرآن مجید کی اکثر اور میجر آیات کے احکام مردوں کے نام پہ ہیں, عورتیں اس میں شامل ہیں. مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں کو اگنور کیا ہے اور ایک زنانہ ماحول اور معاشرہ اسی کو پروموٹ کیا ہے, ایسے نہیں ہے. سورہ مومنون اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ مردوں کے نام پہ ہے. اگر آپ کو سورہ محمد یاد ہو تو یہ ایک مرد ہے. اگر آپ کو سورہ یونس, سورۃ ہود, سورہ یوسف, سورۃ ابراہیم, سورۃ الانبیاء پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نبی عورت نہیں ہے, اس وجہ سے سورۃ الانبیاء مردوں کے لیے. یوں اگر تقابل کرنا شروع کر دیں تو پھر ذرا دوسرے پہلو کا بھی مطالعہ کر لیا کریں. مگر یہاں عورتوں کو اسپیشل مذاق اور استہزاء میں کیوں شامل کیا گیا کہ اسلام کا معاشرہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے. یہ مردوں کو الگ عورتوں کو الگ رکھتا ہے. وہ جمعے کا بھی فنکشن ہو پھر بھی بلائے گا مسجد میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ صف کے اندر ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے, مرد عورت بچہ, کوئی پرواہ نہیں. یہ ایسے پروموٹ نہیں کرتا, بلکہ پہلے مرد ہیں, پھر بچے ہیں, پھر خواتین ہیں. ان کی پہلی اور آخری صفوں کی بھی حدیں متعین کرتا ہے افضلیت میں. اور ویسے خطبے دیتا ہے عید کے, پہلے مردوں کو پھر جا کر کے خواتین کو. اب معاملہ جو سمجھنے والا تھا کہ مذاق تبھی بڑھتا ہے جب ہم مخلوط ماحول بناتے ہیں. وہ میری ماں بہن کے ساتھ, میں اس کی ماں بہن کے ساتھ, ایک دوسرے کی بیٹیوں بچوں کے ساتھ. کہا کہ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحول سپریٹ ہوگا. مرد مردوں سے مذاق نہیں کریں اور عورتیں عورتوں سے مذاق نہیں کریں. اور میرا شہر جس بارے میں مشہور ہوا ہے, مجھے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, یہ ہماری جو پہچان بن گئی ہے. میں معذرت کے ساتھ, کافی سارے دوست احباب اس فیلڈ کے اندر شہرت پا چکے ہیں ماضی سے لے کے اب تک, لیکن لچر گوئی, فضولیات, لغویات, حفوات, ایک دوسرے کے چہرے کو برا کہنا, ایدہ منہ ویکھ جی میں فلاں, وہ بھائی چہرہ اللہ نے بنایا, آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. 2 منٹ کا ہنسنا
زندگی بھر کے لیے آپ کو رلا نہ دے. آپ کسی کی ذات پر یا بات پہ بات کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بدلا نہیں جا سکتا. جسم کی جسمانی ساخت سب کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری کروا کے خود کو چینج کر لیں. اللہ کے اوپر, بندوں کے اوپر, اور جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کینسر اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کسی کا ایک جملہ ہوا بولا نکالا ہوا عیب زنی اور تانا زنی مار جاتی ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, زبان سے تانا زنی کرنے والا یا عادات و صفات میں عیب جوئی کرنے والا, یہ بربادی ہے. اور یاد رہے کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں انسانی جسم کا ایک ایک ریشہ ٹوٹ جائے گا, پیپ والا ہو جائے گا, پانی کی جگہ منہ میں پیپ نچڑے گی. جہنم جس سے پناہ مانگتی ہے. دنیا میں وہ بربادی اسی رویے سے ہے کہ زبان سے اشاروں کنایوں سے کسی کے بارے میں مذاق اور استہزاء اور ٹھٹھے اور مخول کا پہلو رکھنا تو اللہ نے منع کر دیا ہے. اور آگے اسپیشلی کہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہاں بڑا عجیب اسلوب ہے. کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کو آپ جو ہے عیب زنی تانا زنی نہیں کریں, لیکن اللہ نے کہا انفسکم, اپنے آپ کو نہیں کرو. میں جس کو کر رہا ہوں وہ بھائی تو میرا ہے, ایک ہی باپ کا بیٹا ہے, آدم کی اولاد ہے, ہوا کی بیٹیاں ہیں, مگر ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے دونوں کا رب بھی ایک, رسول بھی ایک, کتاب بھی ایک, قبلہ بھی ایک, کعبہ بھی ایک. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے کہا ہے ایمان بھی ایک. ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے ناموں سے پکار کر کے چڑھاؤ مت. یہ ہماری سوسائٹی کی اس وقت بدبختی ہے. عام چھوٹے لوگ کریں تو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن جب بڑے کریں اور پھر بڑوں کا غلط پہ دفاع کیا جائے, بڑوں کا غلط پہ دفاع کیا جائے. ہمارے سیاسی ماحول میں پیپلز پارٹی نے مخالفین کو کیا کچھ نہیں بولا, پی ٹی آئی نے مخالفین کے کیا کیا نام نہیں رکھے, نون لیگ نے کہاں کہاں یہ حرکتیں نہیں کی, ہمارے فرقوں نے کیا کچھ نہیں بولا. اور فرقوں میں باہمی جماعتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں گھٹیا پن, لچر پن, فضول کردار, کریکٹر, ذاتیات اور بالکل نچلی سطح پہ اتر کر کے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا نہیں ہو رہا. کبھی سوشل میڈیا کے اللہ معاف کرے جنگل میں جا کے تو دیکھیں, عافیت میں ہے وہ بندہ جو خبریں نہیں سنتا, عافیت میں ہے وہ بندہ جو کمنٹس نہیں پڑھتا, عافیت میں ہے وہ بندہ جو ان کے معاملے میں خاموش رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. لیکن دکھ تو ہوتا ہے, تکلیف تو ہوتی ہے. فرمایا برے ناموں سے نام لے کے ایک دوسرے کو چڑھاؤ مت. ہر منافق بھی دوسرے کو منافق کہہ رہا ہے, پرلے درجے کا جھوٹا دوسروں کو جھوٹا بول رہا ہے, چور چوروں کو چور دوسروں کو چور کہہ رہا ہے, اپنی چوریاں چھپا کے بیٹھا ہے. اللہ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ جملہ اتنی بڑی چوٹ ہے, میں نے دنیا میں بڑے بڑے ہتھوڑے دیکھے, ضربیں دیکھیں, چوٹیں دیکھیں. اللہ کہتے ہیں ظالموں, اس سے بھی کوئی بڑی برائی اور گناہ ہوگا کہ تم ایمان لا کے پھر گندے کاموں میں, گھٹیا اور نیچ حرکتوں میں اپنا نام پیدا کر رہے ہو. بئس الاسم, کیا تم نے کمایا ہے, تمہارے اوپر ٹائٹل کیا لگے گا, سوسائٹی کیسی ہے, یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ کتنے ہیں, یہ بےہودہ کتنے ہیں, یہ فضول کتنے ہیں. بئس الاسم. اور یہ ٹائٹل ہمارے اوپر آ چکا ہے کہ فیصل آبادی ہوتے ہی ایسے, پاکستانی ہوتے ہی ایسے, پنجابی لوگ ایسے ہوتے ہیں, سریکی ایسے ہوتے ہیں, سندھی ایسے ہوتے ہیں, بلوچی ایسے ہوتے ہیں, پختون لوگ ایسے ہوتے ہیں, مکرانی ایسے ہوتے ہیں, فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مومن کلمہ پڑھ کے ایسا کرے, اس سے برا نام ہماری ڈائری میں کوئی اور نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سنو, اگر توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور تم توبہ نہیں کرتے, اور توبہ یہ نہیں ہے کہ سویرے قوالی لگا لو توبہ میری توبہ, توبہ یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کرو, اقرار کرو, اس پہ ضد یا اصرار نہیں کرو, اس کے حوالے دے کے طویلے مت دو, اپنے آپ کو جھکاؤ اور مٹاؤ, معافی مانگو, آئندہ سے اس کے نہ کرنے کے وعدے کرو,
اگر کسی کی ذات میں بات میں غیبت ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی ہے، وہ زندہ ہے تو معافی مانگ لو، نہیں تو اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرو، لیکن سچے دل سے شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں پہ لوٹو، تو پھر جا کر کے تم ظلم سے بچ سکتے ہو، وگرنہ ظالم ہو اور ظالموں کا انجام اچھا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ پتہ ہے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے مومنوں؟ کہ تم نے بدگمانیاں پالنے کے اندر بڑی کھاد دے رکھی ہے، زمینیں تمہاری بڑی زرخیز ہیں، تم سے اپنے کام ہوں یا نہ ہوں، مرغیاں پلیں یا نہ پلیں، جانور پالے جائیں یا نہ پالے جائیں، تمہاری زراعت ڈیڈ ہو کے رہ جائے، تمہارے دریا سوکھ جائیں، تمہاری نہریں جو ہیں وہ اجڑ جائیں، تمہارے پاس کچھ نہ بچے، مگر تمہاری ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی فضا اتنی زرخیز ہے کہ ہر پل ہر جگہ میسر۔ ایک بات کر کے دیکھو، ہاں یہ ہونا ہی ادھر ہے، اچھا ایسے تھا، اسی تو بہت اچھا سمجھتے سی، اچھا ایسے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بدگمانیاں اللہ کے ہاں اچھی نہیں ہیں اور انسانوں کے ہاں بھی نقصان دہ ہیں۔ ان بعض الظن اسم، یہ جو سوچیں ہیں نا تمہاری، یہ گناہ ہیں۔ اور ولا تجسسوا، ایک اور بہت بڑا انسانی معاشرے کا روگ۔ ہم گھر میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ٹوہیں لگا رہے ہیں، پتہ کرو کون ہے، کہاں سے آتا ہے۔ یہ عادتیں ہماری پتہ نہیں سر کے ساتھ جائیں گی، کب جائیں گی۔ یار کل تک تے پرانیاں جتیاں پائی پھردا سی، اچانک کیا ہوا ہے، پتہ کرو۔ اس کو یہ رشتہ کس نے دے دیا ہے، پتہ کرو۔ اس کا کاروبار کیسے چڑھ گیا ہے، پتہ کرو۔ یار اس کی گڈی کیسے چڑھ گئی ہے، پتہ کرو۔ یہ کرتے کیا ہیں، پتہ کرو۔ گھر میں کھاتے کیا ہیں، پتہ کرو۔ ماشاءاللہ ایک ساڈی پرانی ریت سی کہ محلے چ کوئی رشتہ دار ملن آ جائے، پورا محلہ چھتاں تے، گلیاں چ، بوہیاں چ باہر، کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ اس طرح پہ نرمی کریں، ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہ ٹو لگانی، یہ جاسوسیاں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں۔ میں نے ویسے چیک کیا ہے کہ مونگ پھلی مزیدار نہیں ہوتی، بے شک وہ گوجر خان کی لے لیں، پہاڑی علاقے کی منگوا لیں، صحرائی علاقے کی منگوا لیں، لوکل لیول کی گھٹیا سے گھٹیا مونگ پھلی لے لیں، لیکن اتنے بہ کے ذرا مجلس گپ شپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا کردار، کسی کا کریکٹر ڈسکس ہو تو وہ بڑا مزہ دیتی ہے۔ پھر جلی ہوئی بھی منہ میں آ جائے تو چل جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ایسے ماحول، اپنے تھڑے، اپنے منجے، اپنے گروپس، اپنے گروہ، اپنی پارٹی بازیاں، یہ مل بیٹھنا، یہ ہماری بیٹھ کے، یہ ہماری مجلسیں، اگر یہ غیبت کے علاوہ نہیں سجتی اور گرم نہیں ہوتی، وہ جی فائر بون ہونی چاہیے۔ آگ جلتی ہوئی لکڑی کو جیسے بھسم کرتی ہے، غیبت اس سے کہیں زیادہ انسانی وجود کو اور معاشرے کو کھا جاتی ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اگر تھوڑی سی باسی مچھلی مل جائے نا ہمارے اس روڈ پہ، آرڈر دیں، اس میں سے مچھلی میں تو آلریڈی سمیل ہوتی ہے، لیکن سمیل تھوڑی اوور ہو جائے، تھوڑی کچی رہ جائے، تھوڑی پرانی ہو، ہم اسی وقت ایکشن لیتے ہیں، بیرے کو بلاتے ہیں، مالکہ نصد، یہ دیکھو تصویریں بنتی ہیں، میڈیا پہ جاتی ہیں۔ تیری میری تصویر جو رحمان لے رہا ہے اور کرامن کاتبین لے رہے ہیں کہ ہر پل اپنے بھائیوں کے، اور وہ بھائی جو مر کے گل سڑ چکے ہوں، مردار ہو چکے ہوں، سمیل ہو، کیڑے پڑ چکے ہوں، اور گندا گوشت کھاؤ، میتن فکرہتموہ، تم اپنے مردہ بھائی کو چکی کاٹ کے لقمہ اس سے نہیں توڑو گے منہ سے۔ آپ نے کبھی گدھ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا۔ میں نے کم از کم لاسٹ بار سن 2001 میں گدھ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ، ایک جگہ مردار کھانے بیٹھی تھی، گاڑی سپیڈ میں تھی تو اڑنے لگی، اڑا نہ گیا، سکرین سے ٹکرائی، سکرین ٹوٹی، اندر آ گئی۔ کئی دن گاڑی سے سمیل نہیں گئی کہ مردار کھاتی ہے، حرام کھاتی ہے۔ تب سے لے کے اب تک ہم نے گدھیں نہیں دیکھی۔ میں نے پتہ کیا، محکمہ حیوانات اور مختلف لوگوں سے پوچھا، یار مسئلہ کیا؟ کہتے جی یہ وہاں آتی ہے جہاں مردار ہو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں مردار نہیں، کہا انسان خود کھانے لگ گئے ہیں، وہ بیچاری چھوڑ کے چلی گئی، ان کا حصہ بھی ہم خود کھانے لگے ہیں۔ پہلے کوئی بھینس مرتی تھی تو ہم پھینک دیتے تھے، کوئی جانور مرتا تھا پھینک دیتے تھے۔ ان گنہگار آنکھوں نے جلی ہوئی مری ہوئی بھینس، مردار پڑے ہوئے کیڑے رکشے پہ ڈال کے لے جا کے ایک مسجد کے بیک پہ
لگا کر کے وہ 3 پائپ اس میں لٹکا کے اس کو کیمیکل سے دھو کے واش کر کے جسم کے حصے کاٹ کے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس پہ موریں لگی ہیں اور وہاں سے روانہ کر کے پھٹو پہ آئی ہیں، یقیناً مسلمانوں نے کھائی ہیں اور مسلمانوں نے کھلائی ہیں۔ حرام کھانا اس سے بھی بدترین ہے کہ آپ اپنے بھائی کے اندر پائے جانے والے عیب کو، یہ نہیں کہ اس میں عیب پایا نہیں جا رہا، نہیں پایا جا رہا تو بہتان ہے، اگر اس میں وہ عیب ہے بھی، رب کو پتا ہے، کرامن کاتبین کو پتا ہے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا اور پہنچاؤں گا اور میں ننگا کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، من ستر مسلم، دنیا میں پردہ داری کرتا تو قیامت کے دن ہم بھی تیرے پردے رکھ لیتے، ہم ستیر ہیں، سترک یا رب، لیکن جس دن ہم نے تجھے ننگا کیا نا، پھر دنیا دیکھے گی، تجھ سے پردے نہیں رکھے گا۔ کون سی کمی بیشی ہے جو ایک انسان میں ہے دوسرے میں نہیں ہوتی ہے؟ انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں۔ آج میں صوفی ہوں، متقی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے کل کی کوئی خبر ہے کہ ایک بالشت مجھ میں اور جنت میں رہتا ہو، اور اللہ کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ وہ جنت سے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس قدر تزکیہ نہ کرو اور دوسروں کو اس قدر غلیظ اور غلاظتوں میں مت رنگے دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بھی اللہ نے کہا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور عدل کرنے والا ہے۔ رحیم کا معنی یہاں رحم، جتنے بھی مفسرین نے لکھا ہے رحمان کے بعد جہاں لفظ رحیم ہے اس کا تعلق عدل سے ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم دنیا میں رحم کرتے ہیں، فرما برداروں نافرمانوں کو دیتے ہیں، کل قیامت کے دن رحم اسی پہ ہوگا جو سچا توبہ کرنے والا ہوگا، وگرنہ جہنم ہے اس کے لیے۔ یہ وارننگ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مذکر مؤنث سے بنایا ہے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو متقی ہے، ڈرنے والا ہے، اللہ تمہارے معاملات سے واقف ہے، جانتا ہے اور وہ پوری اندر کی خبر رکھتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ ہمارے اندر اگر اس حوالے سے کوئی کمی بیشی ہے تو کم از کم ہم اس آگ کو ختم کریں اور بجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات میں سب سے زیادہ گالی دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، اور شاید ظالموں کی زبانیں نہ رکیں اور دینے والے دیتے رہیں۔ جس کو جب کسی کی قدر نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، اور وہ خیر خواہی کر رہا ہو تو دوسرا اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہو، تو کئی دفعہ یہ عادت جانوروں میں ہم نے دیکھی ہے کہ آپ جس جانور کو کھانا دینے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو درخت کو کاٹ کے یا کسی گہری کھائی یا کنویں سے نکال رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ نکالنے والے کو ہی ڈستا ہے اور اسی پہ وار کرتا ہے، اسی کو زخمی کرتا ہے۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جہنم کے گڑھوں سے نکالنے والے، امت کو جنت کی دعوت دینے والے، اور لوگوں کی زبانیں انہی پہ سب سے زیادہ کھلتی ہیں۔ میرے محبوب کے یاروں کا طریقہ یہ تھا، اصحاب و ارباب کا اور اہل بیت اطہار کا، کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی تو اسے نقل ہی نہیں کرتے تھے، آگے پھیلاتے ہی نہیں تھے، بڑھاتے ہی نہیں تھے، جگہ ہی نہیں دیتے تھے اپنی سوسائٹی میں۔ کس نے کیا کہا ہے اسے وہیں پہ ٹھپ کر دیا، روک دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں بہت کم اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے۔ شاذ و نادر کچھ مثالیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ تو آج بھی اگر کتاب اللہ کے بارے میں، سنت رسول اللہ کے بارے میں، وحی کے بارے میں، الحاد، کفر، شرک، یہود و نصارہ، ہنود و یہود کی سازشوں سے اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، ایک پوسٹ بنا کے روانہ کرتے ہیں اور مسلمان اس پہ آگے کمنٹ کرتا ہے کہ لعنت بھیج کے شیئر کر دیں، تو ہمیں لعنت بھیج کے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو وہیں ڈیل ماریں، ختم کریں، اور
اللہ رب العزت سے اس کی اصلاح کی دعا کر دیں، اللہ اگر اس کے مقدر میں اصلاح ہے تو اس کو بدل دے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا جو انجام ہے اس کو اس منطقی انجام تک پہنچا۔ تو مومن دانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ غوغا والا نہیں ہوتا، وہ ہو ہا والا نہیں، ہلے گلے والا نہیں، شور شرابے والا نہیں، فضولیات اور فضول قسم کی دلدلوں میں اپنے آپ کو دھسانے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اور جو یہ شعلے ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، بلا وجہ کی ایک دوسروں سے دوریاں ہیں، اور یہ جو استہزاء، ٹھٹھا مذاق، مخول، یہ حمز و لمز اور ایک دوسرے کے بارے میں منفی رویے چڑھانا اور دوسروں کو گرانا، اللہ تعالی ہمیں ان رویوں سے نکال کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ بڑے سارے لوگوں نے بیماریوں کے حوالے سے کہا ہے، حبیب الرحمن صاحب کی والدہ بیمار ہیں، کافی سارے دوست احباب نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں، اللہ بیٹیوں سے نوازے، اولادوں کو اللہ نیک اور فرما بردار بنائے۔ جہاں جوڑوں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ شادیوں میں اچھے جوڑے نصیب کرے، عزت اور عفت کی زندگی دے۔ اللہ ہسپتالوں، گھروں، کلینکوں میں پڑے ہوئے بیماروں کو شفا دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔